ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم یہ آج اس وقت جو ہے یہاں جمع ہیں لیڈرز اکیڈمی کے سامنے، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کشمیر جو ہے اس کے اوپر مسلسل یہ یوں ہی پاکستان معرض وجود میں آیا تو ایک سال بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوا جسے کشمیر کا مسئلہ کہتے ہیں، اور یہ آج تک حل نہیں ہوا۔ ہمارے نوجوانوں نے، مجاہدوں نے جتنا حصہ فتح کر لیا اس پہ ہم قابض ہیں اور اسے آزاد کشمیر کا نام دے دیا گیا۔ ادروائز مقبوضہ کشمیر ابھی بھی وہ انڈیا کے اندر، انڈیا کے مسلط میں، اور انڈیا اس پہ اپنا جو ہے وہ قبضہ جما کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن نعروں سے یہ آزاد ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر مغرب کی طرف دیکھتے رہیں کہ مغرب آ کر آزاد کروائے گا تو وہ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر ہم نے فیصلے اپنے لوگوں سے کروانے ہیں تو پھر بھی نہیں ہونے والا۔ اور ایک بڑی المیہ کی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں، واو ویلا بھی بڑا کرتے ہیں، تقاریر بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بات یہ ہے کہ عمل کریں گے تو آپ کچھ بنیں گے، اگر عمل نہیں ہے تو صرف دعوے کے دعوے ہیں۔ پریکٹیکلی اگر آپ کچھ نہیں کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس وقت جو موجودہ نوجوان جو کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک چیز ہے کہ وہ دامن قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اور وہ صلاح الدین ایوبی جیسے نوجوان پیدا ہوں، اور طارق بن زیاد جیسے نوجوان پیدا ہوں، محمد بن قاسم جیسے نوجوان پیدا ہوں، تو پھر ہماری تاریخ بڑے سنہری روپ میں لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ایک نئے کھیل کے اندر الجھایا جاتا ہے، نت نئے مسائل کے اندر ہمیں سسٹم کے اندر جو ہے انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اور مغرب اپنی پالیسیز ہمارے اوپر امپوز کرتا ہے۔ ایسے کچھ نہیں ہونے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے بڑے اکابر جو لوگ ہیں، انہیں اپنی میٹنگز اور اپنے کھانوں میں اور اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ انہیں تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ پبلک کے اندر جا کر دیکھیں کہ وہ ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے۔ ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے۔ لوکل جو بیک گراؤنڈ کے اوپر جو یہ آپ کہہ لیں کہ ہماری جو دیہات کے اوپر جو ہماری سچویشن ہے، ہمارے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کو کوئی بھی ریئلائز نہیں کرتا ہے۔ پالیسیز بناتے ہیں، مغرب والے بناتے ہیں، ادھر امپوز کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے 2010 میں انگلش اسپوکن ٹریننگ گورنمنٹ نے کروائی، اور انگلش میڈیم اسکول سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کروا دیا۔ لو جی، ان کو انگلش میڈیم میں انٹروڈیوس کروائیں گے اور تمام اسکول انگلش میڈیم ہو جائیں گے گورنمنٹ کے۔ لیکن ہوا کیا؟ نہ وہ ہنس بنے نہ وہ کوے بنے، درمیان میں لٹ گیا سارا کا سارا۔ یہ سسٹم سارے کے سارے ہمارے نوجوان کو ڈسٹرب کرنے کا مطلب ہے۔ اب دوبارہ سے پھر کیا ہو رہا ہے؟ اب اردو میڈیم آ جائیں جی۔ جن کو کچھ انگریزی آتی ہے وہ پھر پرابلم میں چلے جائیں گے۔ کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں قرآن کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ دنیا جہان کا نالج قرآن نے آج نہیں، 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ، کوئی نہیں بنا سکا۔ کہا کہ اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، کوئی نہیں بنا سکا۔ کہا کہ اس جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، کوئی نہیں بنا سکا۔ یہ وہ نالج ہے جس کو پوری دنیا کو چیلنج اس نے کیا ہوا ہے۔ اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس پورا نالج ہے، لیکن تحقیق ہماری بہت کم ہے۔ ہمیں اپنے قرآن کے اوپر فوکس کرنا ہے، اپنے پاکستان کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور ہمیں وہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہے کہ جس کے اندر، جس کو وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو تلخ زندگی آپ کے لیے میٹھی بن جائے گی، ادروائز آپ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، آپ پامال ہوتے رہیں گے، اور آپ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ یہ 2-2 کروڑ جو نوکریاں کریٹ کرنی تھی، ایک ڈھونگ تھا۔ اور یاد رکھو کہ جب تک ہمارے اوپر جو ہے یہ غیر ملکی جو مسلط رہیں گے، ہم نے تو ابھی خود آزادی حاصل نہیں کی۔ اگر ہم خود آزادی حاصل کر لینا تو آزادی کا مطلب آپ سمجھیں کہ آزادی کس چیز کا نام ہے۔ ابھی تک غلامی سے باہر نہیں نکلے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا
تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اے کبوتر پر وہ جھپٹنے پر، کبوتر پہ جھپٹنے پہ جو مزہ ہے نا، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا اے پسر جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے وہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں، لیکن وہ پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. تو وہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں کہاں چلی گئی؟ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو گیا، تم مسلمان بھی ہو. کیا عام مسلمان کو دیکھ کے شرم آتی ہے؟ کیوں ہم کدھر چلے گئے ہیں؟ کیا ہوا ہے ہمیں؟ لیکن ہمیں اپنی کھوئی ہوئی ساخت کو بحال کرنا ہے، ہمیں اپنے قرآن کے دامن سے وابستہ کرنا ہے، حضور کی محبت کے ساتھ ہم نے پختہ ہونا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش کہ ڈرتا نہیں ذرا موت سے، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو اور دے کر عرب کو فرنگی تخیلات. نعرہ تکبیر! کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ فاقہ کش کے ڈرتا نہیں ذرا موت سے، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو اور دے کر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہ مشن ہے ان کا، اور آپ کے اندر سے وہ اسلام کو نکالنے کے لیے جتنی کوششیں کر رہے ہیں الحمدللہ یہ پوٹینشیل اتنا ہی اور اوپر آ رہا ہے. اور یہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے اور پوری دنیا کو چیلنج کرنے والی کتاب ہے، اور اس کو وہ مطالعہ کر کے آگے پرموٹ ہو رہے ہیں، اور ہمیں انہوں نے الجھایا ہوا ہے پرابلمز کے ساتھ. لیکن ہمیں اس سے نکلنا ہے، صرف داموں سے کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں ہر ایک کو، نوجوان کو یہ سپاہی بننا پڑے گا، اس کو نوجوان کو اس مشن میں آنا پڑے گا. اگر وہ نہیں آئے گا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر جیتے جی تم نے اپنی یہ خبر نہ لی صلاحیتوں کی تو یہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گی. اور یہ نوجوان ہمارا آج اگر جاگ جائے، اور جس طرح سے ترکی ہمارا اسلامی ملک کوششوں میں ہے، انشاءاللہ ہم بھی، اور یہ غزوہ ہند جو ہونے جا رہا ہے، اور یہ اسی ہندوستان کے اندر وہ نوجوان تیار ہونے، اور مسلمانوں نے وہ اپنے مجاہدوں کو تیار کرنا ہے، اور حضور نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ سچ ہونی ہے. اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اس طرف نکلنا ہے، اور ہمارا مشن یہی ہے، دعووں سے کچھ نہیں ہوگا. آج عہد کر لیں کہ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے اور اپنے دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور دن رات اپنے ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کریں. ایک شخص کو آپ بدل سکتے ہیں، ایک شخص کو آپ بدل سکتے ہیں، اور وہ شخص تم خود ہو. اگر تم آج اپنے آپ کو بدل لو تو پورا زمانہ بدل جائے گا. اگر آج آپ نوجوانوں میں سے کسی لیڈر کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ نیک ہوں گے تو سارے کے سارے پرابلم حل ہو جائیں گے. اگر آپ ہی نہیں بدلیں گے تو زمانہ نہیں بدلے گا. ہمیں خود کو بدلنا ہے، اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت کے خود بدلنے کا. یہ سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی قوم کی دی ہوئی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی نعمتوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ پیدا کر لیں. اگر آج آپ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں گے، اگر آپ اپنے اندر اس کو مشن کو لے کر بڑھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اور غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، اور جب تک بے یقینی میں رہیں گے تو آپ ناکام رہیں گے. اس لیے قدم بڑھاؤ، اور بلندیوں پہ جو تارا قیام کرتا ہے پہلے رات کی نیندیں حرام کرتا ہے. اور یاد رکھو خواب اور سپنے وہ نہیں ہوتے جو سوئے ہوئے دیکھے جاتے ہیں، خواب اور سپنے وہ ہوتے ہیں جو سونے نہیں دیتے. انسان مسلسل اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہماری منزل یہ نہیں ہے. آپ نوجوانوں میں سے وہ مجاہد پیدا ہونے ہیں. اگر کسی جگہ پر کوئی بھی ظلم و ستم ہوگا مسلمان پر تو مسلمان جو ہے وہ لبیک کرتا ہوا وہ وہاں پر پہنچے گا، اور مسلمان کے اوپر جو ظلم و ستم ہے اس کا نشانہ بننے والوں کی داد رسی کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان